بحبل اللہ واعتصموا، مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، حبل رسی کو کہتے ہیں، مراد دین کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، جمیعہ سارے مسلمانوں مل جاؤ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو۔ دوسری جگہ میں ہے ولا تنازعوا، جھگڑے اور فساد مت کرو آپس میں، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہاں کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ تمہارا ایک رعب ہے پوری دنیا پر، آج کوئی رعب نہیں ہے، حضرت عمر کا ایک رعب تھا، صحابہ کرام کا ایک رعب تھا، خلفائے راشدین کا ایک رعب تھا، ہمارے اسلاف بڑے گزرے ہیں جناب، ان کا ایک بڑا رعب تھا، سلطنت عثمانیہ کا ایک رعب تھا، اور یہ مغلی خاندان کا ایک رعب تھا، اور یہ سلجوقی حکومتوں کا ایک رعب تھا۔ مسلمانوں نے جناب، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ کچھ سال ہوئے ہیں کہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، ہمیشہ اللہ نے مسلمانوں کو غالب رکھا ہے۔ تو کس لیے غالب رکھا ہے؟ ان دونوں اصولوں پہ انہوں نے عمل کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اصلاح خودی ان کے اندر تھی، اپنی اصلاح کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر اصلاح خلق خدا کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ پہلے اصلاح خودی ہے، ہم تو کہتے ہیں اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی غلطیاں تو ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ بھی بھرے مجمع میں۔ ہم کہتے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی کو بھرے مجمع میں ٹوکا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نصیحت نہیں کر رہا، وہ اس کو بدنام کر رہا ہے، اور اگر اس کو اکیلے میں تنہائی میں کہتا ہے تو یہ ہوتی ہے اصلاح۔ اس طرح اصلاح کیا کرے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، ان کو واعظ و نصیحت کرو، اور حکمت کے ساتھ، اور دانائی کے ساتھ، اور بصیرت کے ساتھ، اور عقل مندی کے ساتھ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کو مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے، تو بگڑ جائے اس لیے جاتا ہے کہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں نا اس کو۔ طریقہ کار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، حضرات حسنین کریمین اللہ کے رسول کے نواسے بچے تھے، اس وقت جمعہ کا دن تھا، ایک بوڑھا دیہاتی باہر سے آیا، نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے وضو کیا اور غلط وضو کیا۔ حضرات حسنین کریمین جو ابھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا اس بوڑھے شخص کو غلط وضو کیا۔ تربیت دیکھیں، انہوں نے دیکھا کہ اس بوڑھے شخص کو ہم کیسے سمجھائیں، اگر ہم براہ راست بولیں گے وہ مائنڈ کرے گا، خفا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت حسن نے حضرت حسین سے کہا، آؤ میں وضو کرتا ہوں، غلط وضو کرتا ہوں، جیسے چاچا نے وضو کیا، جیسے اس بوڑھے نے وضو کیا۔ ہم ایک دوسرے کو اونچا بولتے ہیں کہ وضو کرنا آتا ہے، تو پھر اس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے زور سے کہا، حضرت حسین نے حضرت حسن سے کہا، بھائی جان اب وضو کرنا آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے۔ آپ وضو کر کے دکھائیں، اللہ کے رسول کیسے وضو فرماتے ہیں؟ تو کہا آ جاؤ میں وضو کرتا ہوں۔ حضرت حسن نے وضو بنا لیا اور اس طرح وضو کیا جیسے بوڑھے شخص نے وضو کیا، تو حضرت حسین نے منع کر دیا، دیکھو یہاں آپ نے غلطی کی بھائی جان، یہاں آپ نے غلطی کی، یہاں آپ نے غلطی کی، اللہ کے رسول اس طرح وضو فرماتے، اس طرح نہیں فرماتے۔ تو اس شخص کو سمجھ بھی آ گئی، اور پھر انہوں نے ان کا جو انداز ہے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، بڑا اچھے انداز میں۔ تو یہ ہوتی ہے اصلاح۔ اصلاح لوگوں کی کیا کریں، ضرور کریں، لیکن اصلاح کے انداز میں کیا کریں، حکمت اور دانائی کے ساتھ اصلاح کیا کریں۔